باب غزوہ خیبر. خیبر اور یثرب یہ دو بھائی تھے. یثرب جہاں مدینہ منورہ ہے یہاں آ کر آباد ہو گیا. یثرب کا معنی ہلاکت کا ہے. تو ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کا نام تبدیل کیا، مدینہ رکھا. طیبہ، طابہ، یہ سارا پہلے آپ کو بتلا چکا نام. دار الہجرت بھی کہتے ہیں مدینہ. دوسرا بھائی خیبر تھا. دوسرے بھائی کا نام خیبر. خیبر کا یہودی زبان میں معنی ہے قلعہ کا. تو وہاں بہت قلعے تھے. وہ نبی علیہ السلام سن ہجری 7 میں چودہ 1400 صحابہ کا لشکر لیا. 200 گھوڑے تھے اس لشکر. تو جب نبی علیہ السلام خیبر کی طرف سفر فرمایا، اس سفر میں پھر پتہ چلا کہ عورتیں بھی اس سفر میں شریک ہیں. عورتیں بھی لشکر کے ساتھ آ گئی ہے. بدایہ نہایہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اور جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام بہت غصے میں تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام غصہ میں. تو فرمایا کہ بِأَمْرِكُنَّ خَرَجْنَا، تمہیں کس نے کہا، تم کس کے کہنے پر نکل کر کے تم عورتیں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ زخمیوں کی ہم علاج معالجہ کریں، زخمیوں کو پانی پلائیں، ان کو سنبھالیں، اس غرض سے. تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم واپس چلی جاؤ، تمہیں اجازت نہیں آنے کی. تو کسی بھی غزوہ میں عورتوں کو جہاد کے غرض سے اجازت نہیں دی گئی ہے. ہاں، یا اپنے خاوندوں کے خدمت کے لیے عورتیں نکلی ہے تو وہ اور بات ہے. جو عورتیں اپنے خاوندوں کے خدمت کے لیے اگر سفر جہاد میں سفر کیا ہے، وہ بھی جہاں ان کا سامان وغیرہ کا پڑاؤ ہوتا تھا عورتوں کو وہیں رکھا گیا. جنگ کے میدان میں کبھی بھی کسی عورت کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ تلوار چلائے، لڑائی کرے. غزوہ احد میں وہ بھی جب فتح ہو گیا، صحابہ زخمی ہو گئے، مدینے میں جب یہ اطلاع مل گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام سلیم، یہ خود بغیر اجازت کے، بغیر نبی علیہ السلام کے امر کے مریضوں کو یا زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے آ گئی، خود آ گئی. اور وہ بھی اس وقت کہ جب کہ بالکل
میدان مشرکین سے خالی ہو گئی، وہ مشرک نکل کر چلے گئے تھے۔ فتح الباری نے لکھا ہے کہ میدان خالی، مشرک نکل کر گئی، تب مشرک چلے گئے، تب وہ عورتیں آ گئی اور خود آ گئی۔ فیض الباری میں لکھا ہے کہ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پردہ کا، باقی غزوات میں عورتیں غزوہ کے نیت سے، جہاد کے نیت سے کبھی نہیں نکلی ہے۔ کتاب الجہاد میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آئے گی، آپ پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں، ہم بھی جہاد میں شریک ہو جائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے، بس تم حج کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے، یہ تلوار والا جہاد تمہارے عورتوں کے لیے نہیں۔ وہ آئے گا انشاءاللہ کتاب الجہاد میں، آپ پڑھیں۔ تو عورتوں کو نبی علیہ السلام نے واپس کر لیا، غصہ ناراض ہو کر کے واپس۔ اس سفر میں 20 دن لگ گئے نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ کے دوپٹہ کالا رنگ کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جو نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا وہ سفید رنگ کا تھا۔ تو خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ یہ تو اس غزوہ کا خلاصہ تھا۔ آگے پھر کتاب میں کہنا سوید بن نعمان اخبرہ، بشیر بن یسار کو سوید بن نعمان نے بتایا کہ انہو خرج، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا عام خیبر کی لڑائی، حتیٰ اذا کننا بالصحبہ، صحبہ کے مقام پر جب ہم پہنچے، وہی من ادنا خیبر، یہ خیبر کے قریب نیچی زمین میں ہے یہ علاقہ۔ صلی العصر، عصر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھایا، ثم دعا بالازواج، پھر جو توشے سے خوراک تھے سفر میں ان کو منگوایا، فلم یؤت الا بالسبیل، تو صرف ستو تھے بس، اور کوئی چیز نہیں۔ فامر به، نبی السلام حکم فرمایا، فسریا، پانی میں اس کو بھگویا گیا، فاکل، نبی السلام کھایا، اکلنا۔ سہیل بن نعمان فرماتے ہم لوگوں نے بھی کھایا۔ تو ستو کے بنانے کے دو طریقے، ایک پتلا بنا کر شربت کی طرح اس کو پیا جاتا ہے، اور دوسرا گاٹا بنا کر انگلیوں سے چاٹا جاتا ہے۔ ثم قام الى المغرب، مغرب کی نماز پڑھی، فمضمض، کلی کی مضمض، ثم صلی ولم یتوضا، تو نبی علیہ السلام وضو نہیں فرمایا کہ وضو تو آپ کو تھی۔ اس سے یہ بتا دیا کہ مما مست النار مما غیرت النار، یہ ناقض وضو نہیں، کیونکہ ستو جو ہے نا، گندم کو پکا کر آگ پر پھر اس کو پیس کر کے بناتے ہیں، پھر اس کو کھاتے۔ تو آگ پر چونکہ ستو بنا ہوا ہے، دانہ اس کا ستو کا دانہ۔ چلو
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحلو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر لك ما رقينا وثبت الأقدام إذا قينا والقيام سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالسياح عبوا علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا به فأتينا خيبر فعصرناه حتى سألنا مخمصة شديدة ثم أن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساجد. سلمہ بن اکوع فرماتے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ خیبر کے لیے لشکر میں نکلے فسرنا لیلا رات کو ہم سفر کرتے. وقال رجل ایک شخص نے کہا من القوم صحابہ میں سے لشکر میں سے حضرت عامر کو یا عامر الا تسمعنا من ہنیاتک آپ اپنے اشعار میں سے جو اچھے اشعار ہے نہیں سنائیں گے؟ کچھ اشعار تو ہمیں سنائیں. وکان عامر رجلا شاعرا یہ شاعر تھے. فنزل اتر گئے یہدو بالقوم یعنی لوگوں کے لیے پیش اشعار پڑھنا شروع کیا جیسے کہ گانا گاتے ہیں گانا گانے والے یا اونٹ آگے اس کے لیے پیر چلانے والا گانا گاتا. یقول فرمایا یہ ہے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء ان لک ما ابقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقیا سکینۃ علینا انا اذا صیح بنا ابینا. جب ہم پر حملہ کرتے ہیں کافر لڑائی کے لیے وہ چیلنج کرتے ہیں تو ابینا ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے نہیں لڑیں گے. وبالسیاح اول علینا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من ھذا السائق یہ کون ہے؟ ایک ہے قائد جو اونٹ کے مہار کو لے کر کے کھینچتا ہے یعنی اونٹ سے آگے، سائق جو پیچھے اونٹوں کو چلاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہمارا قائد ہے یعنی یہ ہمارا سمجھانا رہنما ہے، وہ آگے ہم اس کے پیچھے ہیں. اچھا قالو عامر بن اکوع قال نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحمہ اللہ عامر پر اللہ رحم کرے. قال رجل اس رجل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجبت یا نبی اللہ کہ آپ نے رحم فرمایا یرحم تو اب اس کے لیے شہادت واجب ہو گئی، یہ شہید ہو جائے گا. اس کے لیے جنت واجب ہو گئی کہ یہ جنت میں شہید ہو کر داخل ہوگا، کیونکہ نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے شہادت کی جنت کی دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دعا تو قبول ہو گئی، یہ تو شہید ہوگا جنت میں چلے گا. لولا امتعتنا به
حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ان کے لیے کیوں دعا کی؟ آپ دعا نہ کرتے یہ زندہ رہتا، اس کے زندگی سے ہم نفع اٹھاتے، تو اب تو یہ شہید ہو کر جنت میں چلا جائے گا، اگر زندہ ہوتے تو اس کے زندگی سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ یہ ہے اس کا معنی لولا امتعتنا بھی۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ بات کو سمجھو اچھی طریقے سے، جملہ کا معنی سمجھ گیا؟ یرحم کا معنی سمجھا کہ یہ شہید ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ لولم تنا کا معنی کہ اگر آپ دعا نہ کرتے یہ زندہ ہوتا، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ فاتحنا خیبر، جب خیبر آگے حاصرنا محاصرہ کیا، وہ قلعے میں تھے، قلعوں میں تھے، حتیٰ اصابتنا مخمصۃ، شدید سخت بھوک لگ گئی۔ ثم ان اللہ تعالیٰ فتح علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا۔ فلما انس الناس مساء اليوم الذی فتحت علیہم، جب لوگ فتح کے شام کو، فتح کے بعد اوقدوا نیرانا، آگ جلایا۔ کثیر بہت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما هذه النیران، یہ آگ کس چیز کے لیے جلائے گئے ہیں، ان پر کیا پکا رہے ہیں؟ علی ای شیء یوقدون، قالوا علی الحمر، گدے کے گوشت اس میں پکا رہے ہیں۔ قال فرمایا علی گوشت ہے، فرمایا ای لحم، کس چیز کی گوشت ہے؟ قالوا حمر الانسیہ، وہ گدے کے جو گھروں میں رہتے ہیں۔ اعتراض کیا؟ حمر غیر انسیہ، حمر جبلیہ یعنی گورخر، وہ حلال ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرقوہا، گراؤ ان انڈیوں کو جو تم اس کو پکا رہے، وکسروہا، ان انڈیوں کو جس میں گوشت پکا رہے ان کو توڑو، ٹکڑا ٹکڑا کر دو، استعمال کے قابل نہ ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، نہری کو، ٹھیک ہے ہم گرا دیں گے، حرام ہے، لیکن انڈیوں کو توڑنے میں کیا فائدہ ہے؟ نغسلھا، اس کو دو لیں گے پھر استعمال کریں گے۔ قال اوذاک، نبی نے فرمایا بہتر مشورہ ہے، ٹھیک ہے توڑو مت، اس کو دو کر صاف کرو پھر استعمال۔ فلما تصاف القوم، جب لوگوں نے لڑائی کے لیے صف باندھا، قطاریں باندھی، کان سیف عامر کثیر، عامر کی جو تلوار ہے چھوٹی تھی، فتناول بہ ساک، یہودی کے پاؤں میں پنڈلی میں مارنا چاہا، ساک یہودی یضربہ فیرجع ذباب السیف، اس کا تلوار مڑ کر کے اصاب عین رکبت عامر، عامر کے گھٹنے میں لگ گئی، بجائے یہودی کو لگنے۔ فمات منہ، عامر وفات کی۔ قال فلما کفروا، جب واپس ہو گئے حضرت سلمہ نے کہا رعانی، نبی علیہ السلام مجھے دیکھا، وہو آخذ بید، میرے ہاتھ کو پکڑا،
قال ما لک، کیا حال ہے؟ قلت له فداک ابی و امی، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان۔ زعموا، لوگ کہتے کہ نہ عامر حبط عملہ، عامر جو ہے نا اپنے تلوار سے وہ زخمی ہو کر کے وفات کیا ہے، یہ خودکشی ہے، خودکشی کر لیا، ان کے عمل ختم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کذب من قال، جو یہ کہتا ہے کہ عامر کے اعمال ختم ہو گئے، غلط کہتا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، عامر کو تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتا ہے کہ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ، ایک تو مشقت اٹھایا، ایک اس کا اجر، مجاہد پھر جہاد کیا اللہ کے راستے میں، 2 اجر ہیں۔ قل عربی، بہت کم عربی، مشابہن مثلہ، کہ عامر کے مشابہ ہوں، عامر جیسے ہوں، بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ پڑھو۔ چلو پڑھو۔ عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن حميد بن طويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خيبر ليلا وكان اذا اتى قوم بليل لم يقربهم حتى يسمع، فلما اصبح خرج اليهود بمساحهم ومكاتبهم فلما راوه قالوا محمد والله محمد۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خیبر جب تشریف لائے رات کو، وکانا، یہ نبی علیہ السلام کی ہمیشہ عادت مبارک، اذا عطا قوما بلیل، کسی بھی قوم پر لڑائی کے لیے جب تشریف لے آتے تو لم یقربہم حتی یصبح، صبح تک انتظار کرتے، حملہ نہیں کرتے، کہ صبح کا انتظار کہ اگر آذان آ جاتی تو پھر حملہ نہ کرتے کہ مسلمان ہیں، آذان کے انتظار کی وجہ۔ فلما اصبح، جب صبح ہو گئی، فلم خرج، یہودی نکلے، بے مساحیہم و مقاتلہم، زمین پر چلانے کے لیے ہل اور بلیڈ جو لگاتے ہیں زمین کو، آپ نے زراعت کے ہتھیاروں کے ساتھ۔ فلما راؤ، جب دیکھا، قالوا، نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ والخمیس، اور یہ آپ کی لشکر ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خربت الخیبر، اب خیبر کی تباہی ہے، انا اذا نزلنا بساحل قوم، ہم کسی قوم کے پاس جب آتے، فساء صباح المنذرین، پھر ان کا حال برا ہوتا ہے کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ وہ صبح اس قوم کا برا صبح ہوگا، دن ہوگا۔ اخبرنا صدقہ بن الفضل قال اخبرنا ابن عجینہ قال حدثنا ایوب عن محمد بن سیرین عن انس بن مالک قال صبحنا، کہ صبح کے وقت ہم نے جو حملہ کیا آیا خیبر پر، بکرا، صبح کو، فخرج آلہا، نکلے خیبر والے بالمسائی، آپ نے زمینداری کے ہتھیاروں وہ سامان کے ساتھ۔ فلما بصروا بالنبی، جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، قالوا محمد واللہ محمد والخمیس، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، اب خیبر کی تباہی ہے۔ انا اذا نزلنا بساحل قوم،
جب لڑائی کے لیے ہم کسی قوم کے علاقے میں آ جاتے ہیں فساء صباح المنذرین، پھر ان لوگوں کا وہ برا دن ہوگا کہ وہ قتل ہوں گے۔ فَأَصَبْنَا لُحُومَ الْحُمُرِ، ہمیں گدے کے گوشت مل گئے۔ فنادى منادی، نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول ینہاکم، تمہیں روک رہا ہے، لحوم الابل، حمر یہ گدے کے گوشت سے، فإنہا رجس، یہ حرام ہے۔ چلو بس میرا خیال بس یہاں بس یہ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب، یہاں باب غزوہ